الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ روزے کے جو مقاصد ہیں، روزے کے جو اثرات ہمارے اوپر مرتب ہونے چاہیے، انہیں ہمیں ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ وہ جو لعلکم تتقون میں خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ آیا ہمارے اندر روزے کے اثرات پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے، ہم کو روزے سے جو تربیت ملنی چاہیے وہ مل رہی ہے کہ نہیں، پھر ہماری اس تربیت کا اثر سماج پر پڑ رہا ہے کہ نہیں۔ لوگ دنیا دیکھنا چاہتی ہے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے روزے سے ملک کا اور سماج کا کیا فائدہ ہے، تو ہمیں ان کو بتانا چاہیے اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی کہ جب ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اس کے اخلاق میں بہتری آتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ غیبت نہیں کرتا، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، ڈنڈی نہیں مارتا، چوری نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں تقویٰ کے خلاف ہیں۔ وہ اجنبی عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا، اور ہر طرح کی خرابیوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور دوسری طرف ہر طرح کی اچھائیاں اس کے اندر آتی ہیں، جن میں سے مثلاً سماج کے کمزور طبقے پر خرچ کرنا، احسان الی الفقراء کہ وہ دوسروں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ایک مسلمان اس مہینے کے اندر دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب ایسا ہوگا، سماج کی اکثریت روزہ رکھے گی، یعنی جو روزہ رکھنے کے اہل ہیں وہ روزہ رکھیں گے، تو اس سے ان کا اپنا بھی فائدہ ہوگا، اپنی بھی تربیت ہوگی، اور پھر اس کا اثر قوم اور سماج پر اور ملک پر بھی پڑنا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیں خود بھی اور دوسروں کو بھی محسوس کرانا چاہیے کہ روزہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ ہمیں اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ قوم اور سماج کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بے خبری میں پورا مہینہ گزار دیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے قیام اللیل کرنے والے، تراویح تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے تھکان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب یہی ہے کہ اس کا کوئی اثر ان کے اوپر نظر نہیں آتا، تو ایسی شکل نہیں اپنانی چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔